يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز علماء کرام، ہم سب کے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت مولانا ریاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مجلس میں موجود حاضرین، پردہ میں بیٹھی ماں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام اصلاحی پروگرام ہے. حضرت کے بیان کے بعد مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن الامر فوق الادب کے تحت کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز بزرگان دین، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا انتخاب میں نے کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا. چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں: قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ اے ہیومن بینگ، اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو، تمہاری خواہش اور تمہارا تمنا ہے کہ تمہاری زندگی کامیاب ترین بن جائے اور تم کوئی آئیڈیل تلاش کرتے ہو، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہیومن بینگ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کامل اور مکمل اسی وقت ہوگا جب ہماری محبت تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر اس کا دعویٰ بھی کر لیں گے، لیکن دعویٰ الگ چیز ہے اور دعوے کے ساتھ دلیل دینا الگ چیز ہے. محبت کا مطلب کیا ہے؟
محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر حصہ، ہمارے زندگی کا ہر کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے زندگی کا ہر حصہ آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، پھر جا کر محبت ہماری مکمل ہوگی۔ ورنہ یہ خیال است و محال است و جنون، پاگلوں کا بڑھ ہوگا، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ہمارے چہرے آقا علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں۔ ہم محبت کی دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمارا کاروبار اب نبی علیہ السلام کی طرح نہیں ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہماری معاشرت اللہ کے نبی جیسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ محبت کرنے والے جو لوگ تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء دین، بزرگان دین، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے ایسے نمونے اور مثال پیش کیے ہیں کہ تاریخ آج نہیں قیامت تک ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان کسی بھی چیز کو نقد دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم فائدہ تلاش کرتے ہیں۔ قرآن مقدس نے اس فائدے کو بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب یہ اطاعت کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو بندہ پورے طور پر اپنی زندگی میں لاڈلے پیغمبر کے نقش قدم کو اپنا لے گا، وہ انسان پوری دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بھی تاکید فرمائی فقد فاز فوزا عظیما، وہ آدمی پوری دنیا میں سب سے بڑا کامیاب ہوگا۔ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی ہم نے مال میں تلاش کرنا شروع کیا، کامیابی ہم نے عہدے میں تلاش کرنا شروع کیا، کامیابی ہم نے جاہ و جلال میں تلاش کرنا شروع کیا۔ کامیابی اس کا نام نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون بن جائے، اور جب آپ دنیا سے جائیں تو آخرت میں جنت آپ کے لیے تیار بیٹھی، یہ کامیابی ہے۔ تو جو انسان لاڈلے پیغمبر کے نقش قدم کو اپنا لے گا، اپنی زندگی میں لا لے گا، وہ انسان پوری دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ سنتوں پر عمل کرے۔ آج میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کیا، اور میڈیکل سائنس کی ترقی پر انسان حیران و شکر بھی ہے، وہ تعجب بھی کرتا ہے کہ میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گیا۔ لیکن آج بھی میڈیکل سائنس 1500 سال پہلے کے اسی پیغمبر اعظم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ریسرچ کر رہا ہے۔ ناسا کے یونیورسٹی ہو یا آکسفورڈ یونیورسٹی ہو یا دنیا کا کوئی بھی میڈیکل ریسرچ یونیورسٹی ہو، آپ چلے جائیے، آج بھی ریسرچر اس بات پہ پریشان ہیں، اس بات کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جو سب سے لاسٹ پیغمبر تھے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کھانا کیسے کھاتے تھے، سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کیا کیا فائدے ہیں، اور بڑے بڑے اس کے لٹریچرز لکھے گئے، بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی گئی۔ سنت نبوی اور جدید سائنس کے نام سے نہ جانے کتنی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور ایسے ایسے واقعات لکھے گئے ہیں کہ آج بھی انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ ایک ایک سنت پہ سنت ہے کہ انسان جب سونے جائے تو اپنے دائیں کروٹ سوئے، ایک سنت ہے۔ سب لوگ سوتے ہیں، سب کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کیا مذاق ہے، سونے کے لیے بھی طریقے بتا رہے ہیں، دائیں کروٹ سو، بھائی کیسے بھی سو جاؤ، سونے آئے نیند آئی سو گئے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، میرے نبی نے بتایا کہ جب سونے جاؤ تو دائیں کروٹ سو۔ میڈیکل سائنس نے ریسرچ شروع کیا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ تو انسان کا ہارٹ جو ہے وہ بائیں سائڈ میں ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ میں،
اور انسان اس وقت سب سے زیادہ جو بیماری پھیلی ہے وہ ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے۔ اکثر گھر میں اکثر لوگ اس سے مر رہے ہیں ہارٹ اٹیک سے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کھانا جب کھانے بیٹھتے ہیں لذیذ کھانا ہو تو شکم سیر ہو کر کھا لیتے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہے کہ نبی نے کہا تھوڑا دو لقمہ کم کھاؤ، کھانا چبا کر کھاؤ، یہ سب کوئی نہیں سوچتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت نے یہ بھی کہا کہ اپنے علماء سے معلوم کیجئے، ایک ایک سنت معلوم کیجئے اور ان سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ سنتیں آپ کی زندگیوں کو ایسا خوشگوار بنا دیں گی کہ آپ اس کو اتنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ تو دائیں کروٹ سونے کی سنت ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ انسان جب دائیں کروٹ سوئے گا تو اس کا ہارٹ جو ہے وہ لٹکا رہے گا، اس کے دل پر پریشر نہیں ہوگا۔ جب کبھی اچانک کوئی حادثہ پیش آئے گا یا اچانک سے اس کو اٹھنا پڑے گا تو غفلت کی نیند میں نہیں ہوگا بلکہ وہ بیدار مغز ہوگا، اس پر ہارٹ اٹیک کے سمبھاونے اور ہارٹ اٹیک کی جو ریزن ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوں گے، اچانک کی موت سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر بائیں کروٹ سوتا ہے تو انسان کا دل دب جاتا ہے، اس کو غفلت کی نیند آتی ہے۔ اگر کوئی اچانک حادثہ ہو گیا، اچانک کوئی آواز دیا، انسان اچانک اٹھتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، انسان چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح ایک ایک نہیں، نبی نے بتایا اپنے بستر پہ جاؤ تو اپنے لنگی کے کنارے سے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لو۔ میں 6-7 سال پہلے ایک میگزین پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1450 سال پہلے جو سنت بتائی تھی اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا حکمت یہ ہے کہ انسان جب رات کو بستر پہ سونے آتا ہے اور جب سو جاتا ہے تو جیسے کہ لمبی سواری انسان بڑے دور سے ڈرائیو کر کے آتا ہے تو اپنے گاڑی کو کسی میکینیکل کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے پارٹ پرزے دیکھ لو، پھر مجھے سفر پہ جانا ہے تاکہ اس گاڑی میں کوئی گڑبڑی نہ ہو، کوئی حادثہ نہ آ جائے۔ ہر سائٹ اڑنے سے پہلے اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ اس کا فیول ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کا انجن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کے سارے چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں دیکھتا ہے؟ تاکہ کل کے سفر کے لیے گاڑی تیار رہے۔ اسی طرح سے انسان جب رات کو سوتا ہے تو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر فرشتے اس کے جسم کی ریپیئرنگ کرتے ہیں۔ پورے دن انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے جسم میں جو تھکاوٹ آتی ہے، جو جراثیم اس کے جسم میں پکڑ لیتے ہیں، وہ انسان کے جسم سے ایسے جراثیم جس سے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ سب مر کر رات کو بستر پہ گر جاتے ہیں۔ انسان پھر آئے اور اسی بستر پہ سو جائے تو وہی جراثیم اس کے جسم میں لگ کر اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ بستر کو جھاڑ لے تو بڑے بڑے بیماریوں سے انسان محفوظ رہ جائے۔ ایک مسواک کرنا سنت ہے، ایک مسواک کرنے سے 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، اس کے لکھنے والے پڑوسی ملک کے حکیم ڈاکٹر طارق محمود چغتائی ہیں۔ انہوں نے اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا مسواک کے بارے میں۔ ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا کہ بلاکیج ہو گئے ہیں، آپ کو سرجری کرنا پڑے گا۔ سرجری کرا لی، گھر چلے آئے، چند دن ٹھیک رہے، چند مہینے چند سال ٹھیک رہے، پھر پریشانی شروع ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا کہ اب تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے، پھر سے بلاکیج ہو گئے، پھر سے دقت شروع ہو گئی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، اب کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ کسی حکیم سے ملو، نیچرل جو علاج ہوتا ہے آیورویدک، کسی حکیم سے ملو۔ ایک اچھے حکیم کے پاس گئے، وہ عالم دین بھی تھے اور بڑے نیک انسان تھے۔ انہوں نے چیک کیا، معلوم کیا، سارے صورتحال معلوم کر کے کہا کہ منہ کھولیے۔ انہوں نے منہ کھولا تو دیکھا کہ ایک دانت میں سوراخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ یہاں پر مسواک بکتا ہے سامنے، پینو کا مسواک لیجئے اور جا کر مسواک کیجئے 5 نماز میں، اور ہر نماز میں مسواک کو کاٹ دیجیے گا، جو برش بنائیے گا، پھر نیا اس کو بنا کر مسواک کیجیے گا۔ اب یہ پریشان کہ میں لاکھ روپے خرچ کر کے میں سرجری کرایا اور یہ 10 روپے کے مسواک سے ہمارا علاج کر رہے ہیں، یقین نہیں ہوا۔ کہا کہ میرے پاس وہی علاج ہے، آپ 20 دن تک یہ علاج کیجئے، پھر پلٹ کر میرے پاس آئیے۔ وہ انسان چلا گیا، مرتا کیا نہیں کرتا، گیا اپنا مسواک کرنا شروع کیا۔ چند دنوں کے بعد اس کو کچھ ریلیف محسوس ہوا کہ میرا کچھ اچھا لگ رہا ہے، فیل کر رہا ہے، بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ 20 دن 25 دن کے بعد پھر واپس گئے،
انہوں نے نفس پکڑا، دیکھا کہ کہا کہ بہت اچھے پہلے سے پوزیشن میں ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے رہیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو دقت ہارٹ میں ہے اور آپ مجھے مسواک بتا رہے ہیں۔ کہا کہ اصل میں یہ ہارٹ جو ہے یہ پمپ ہے، یہ پورے جسم میں بلڈ سپلائی کرتا ہے، خون، اور اس کا تعلق جسم کے تمام نسوں سے ہے۔ آپ کے دانت میں جو سوراخ تھا اس سوراخ میں کیڑے لگ چکے تھے اور وہاں زخم بن گئے تھے، اس وجہ سے یہ زخم جو ہے آپ کے خراب خون آپ کے قلب تک پہنچا رہے تھے اور اس سے اس کے رگوں میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ جب سے آپ نے مسواک شروع کیا ہے، یہ جو کیڑے تھے جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہے تھے اور مرنے شروع ہوئے اور آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو پلاسٹک کا برش اور اوپر سے بنائے گئے ہڈیوں کے چورے کے بنائے گئے اور ٹوتھ پیسٹ سے اپنے مسواک صبح کی شروعات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سنتوں کو زندگیوں میں لائیے، انقلاب آ جائے گا۔ کتنی سنتوں پر بات کی جائے، میڈیکل سائنس نے ایک ایک سنت کو بیان کیا اور اس پر تحقیق پیش کی ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے کتنا ہی انمول تحفہ ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، لیکن ہم مسلمان غفلت کیا ہے، ہماری زندگی سنت سے بہت دور چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا وجود ہمارے اوپر عظیم احسان ہے۔ قرآن مقدس نے اعلان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے عظیم احسان کیا، لاڈلے پیغمبر کو پیدا کر کے اس انسانیت پر آپ رحمت للعالمین تھے۔ اس نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو مانیں اور نعمت کا شکرانہ ادا کریں۔ حضرت نے کہا کہ جو نعمتیں ہم کو اللہ دے رہا ہے اس پہ شکر کریں گے، اللہ نعمت کو بڑھائے گا۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ عملی طور پر، پریکٹیکل میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم جو ہے زبان سے کہتے رہے صبح شام شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، اور عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ شکر یہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، اس ہاتھ کو اسی کام میں استعمال کیا جائے جس کام کے لیے اللہ نے ہاتھ دیا ہے، کسی کی مدد کی جائے، حلال روزی کمائی جائے، یہ قدم وہی اٹھے جہاں کے لیے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، حرام کے لیے قدم نہ اٹھے تو یہ اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو میں نعمت کو چھین لوں گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں سنو، اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ دو باتیں سامنے آ گئی۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمت کو بڑھائیں گے۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کہ نعمت کو تم گن ہی نہیں سکتے۔ سوال یہ کہ انسان کن کن نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ قرآن مقدس میں اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کے بس میں جتنا ہے اللہ اسی کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ جتنا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، جن جن اعمال پر شکر ادا کر سکتے ہیں ان اعمال کا کریں۔ جس آنکھ سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس آنکھ سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آنکھ سے محروم ہیں ان سے معلوم کیجیے اس آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ یہ آنکھ کتنا قیمتی ہے۔ ایک اسپنڈال میں روشنی لانے کے لیے پورے کیبل بچھائے گئے، تار بچھائے گئے، بلب لگائے گئے، تھوڑی روشنی ہوئی۔ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، موت تک اس آنکھ سے دیکھتے رہتے ہیں، یوں ہی دیکھ لیتے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اس چہرے میں اس چھوٹے سی آنکھ کے لیے کیبل بچھائے، اور ہر انسان کی آنکھ میں تقریباً 26 کروڑ آئی ریسیپٹر لگائے اللہ نے۔ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے 26 کروڑ آئی ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں۔ آئی ریسیپٹر کا مطلب آسان بھاشا میں سمجھ لیجئے، بلب لگایا اللہ نے۔ ایک آنکھ میں 13 کروڑ اللہ نے بلب لگائے ہیں، اور اس 13 کروڑ بلب کے لیے اللہ نے ٹیبل بچھائے۔ قربان جائیے اس خدا کی عظیم قدرت پر کہ اس چھوٹی سی جگہ پر کیسا نظام بنایا کہ کبھی ایک تار دوسرے تار سے ٹچ ہو کر اس کا فیوز نہیں اڑتا ہے اور آنکھ کی روشنی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم کتنا شکر کرتے ہیں، کتنے حرام دیکھنے سے بچ جاتے ہیں، کتنے اس آنکھ سے حرام کرنے سے بچ جاتے ہیں، کیسے شکر گزار بن سکتے ہیں۔
اگر ہم شکرگزار بننا چاہتے ہیں تو اس آنکھ سے حرام دیکھنا چھوڑ دیں، اس آنکھ سے حرام چیز کا طرف نگاہ اٹھانا چھوڑ دیں، تب ہم شکرگزار بن جائیں گے۔ ایک انسان کے پاس جب شروع میں موبائل آیا، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو موبائل آ چکا تھا، چھوٹے سے ڈیوائس پہ دیکھ کر کوئی بندہ فون کرتا، کوئی چچا لوگ پرانے لوگ کہیں ممبئی سے دلی سے کہیں فون آتا تو بہت زور سے بولتے تھے، سمجھتے تھے کہ بیٹا بہت دور ہے، زور سے بولیں گے تو آواز جائے گی، تو بچے بولتے تھے کہ نہیں دادا آہستہ بولیں گے تب بھی وہ سن لیں گے۔ بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ بھائی دور کیسے سن لے گا۔ پھر غضب پلائے غضب یہ ہو گیا کہ جب اس موبائل میں میموری آ گئی اور بچوں نے دادا کے سامنے موبائل آ کر دادا جی اس میں ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دادا پریشان کہ بھائی اس میں ویڈیو کیسے آیا، کہا 4 گھنٹہ چل جاتا ہے، 8 گھنٹہ چل جاتا ہے۔ اب دادا جی پریشان، نہ دادا نے کبھی غور کیا، نہ کبھی پوتے نے غور کیا، نہ کبھی باپ نے غور کیا۔ یہ تو ہم پریشان ہو گئے موبائل بنانے والے انسان کے اس تھیوری پہ، اس کے سائنس پہ، اس کے بناوٹ پہ ہم حیران ہو گئے اور کہا کہ سائنس نے کیا ترقی کر لیا، امریکہ میں بیٹھا انسان انڈیا میں بات کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ اس خدا نے مجھے کیسے بنایا۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری اس آنکھ کا نظام کیسے بنا، اس کان کا نظام کیسے بنا، یہ زبان کا نظام کیسے بنا۔ یہ زبان ایک ہی زبان ہے، اسی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی۔ انسان ٹھنڈا پانی پیے تو بتاتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، گرم پانی پیے تو بتاتا ہے یہ گرم ہے، میٹھا چیز کھائے تو بتاتا ہے کہ میٹھا ہے، انسان کھٹا کھائے بتاتا ہے کھٹا ہے، ترسی یعنی کڑوا چیز کھائے تو پتہ چلے کڑوا ہے۔ الغرض ایک ہی زبان ہے، مختلف ٹیسٹ اور مزہ الگ الگ بتاتا ہے۔ اس میں کیسے سیلز رکھے گئے، کیسے اللہ نے اس کا نظام کو بنایا۔ اگر اس کے مزہ کو اللہ کھینچ لے تو ساری دنیا کی چیز مٹی بن جائے گی، کیا قورمے، کیا کباب، کیا فلاں اور کیا فلاں، سب چیز مٹی بن جائے گی۔ ایک انسان کو بخار ہو جاتا ہے، 1 ہفتے بخار رہ جائے، انسان کہتا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، سب ایک جیسے ہی لگ رہا ہے۔ یہ اللہ بخار دے کر بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ہی اس میں تاثیر دی ہے، اس زبان کو ہم نے یہ گویا طاقت دی ہے کہ تمہیں ترسی کا پتا دے، تمہیں کھٹا پن کا پتا دے، میٹھا پن کا پتا دے، گرمی کا پتا دے، سردی کا پتا دے، بولنے کی طاقت دے۔ لپس اور ہونٹ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر وہاں اس کے بارے میں بتایا۔ وَشَفَقَيْنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، مختلف اللہ رب العزت مختلف جگہوں پر زبان کے بارے میں اور ہونٹ کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا۔ یہ زبان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بات کر رہے تھے موبائل پہ، انسان موبائل پہ حیران ہوا، میموری پہ حیران ہوا، 4 GB آیا، 8 GB آیا، 12 آیا، پھر 16، پھر 20، پھر 24، پھر 100، پتہ نہیں کتنا آ گیا، سپر کمپیوٹر آ گیا۔ انسان حیران، سپر کمپیوٹر، ساری دنیا کے نالج اس میں جمع ہے۔ لیکن انسان نے کبھی نہیں سوچا کہ میں بھی ایک ڈیوائس ہوں، میں بھی ایک موبائل کی طرح ہوں۔ جیسے موبائل ایک ڈیوائس ہے، اس میں سیم بھی لگتا ہے، میموری بھی لگتا ہے، بیٹری بھی لگاتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک ڈیوائس بنایا ہے۔ اس ڈیوائس میں یہ ہیڈ جو سر ہے، اس سر میں بہت سارے سسٹم رکھا، اس میں میموری کا سسٹم بھی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ یہ کان کے درمیان بالکل بیچوں بیچ یہاں پر ہمارے سر میں ایک میموری ہے جس کی لمبائی چوڑائی 1 انچ سے بھی چھوٹی ہے۔ اس میموری کے پاور میں میڈیکل سائنس کہتا ہے 2.5 پیٹا بائٹس۔ 2.5 پیٹا بائٹس کا مطلب ہے 25 لاکھ GB، 25 لاکھ GB، جس میں 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو 300 سال تک لگاتار چلا سکتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، قربان جائے اس رب قدیر کی قدرت پر جس نے ایک معمولی انسان، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھے لکھوں کے پاس یہ معمولی ہے، بلکہ وہ عرب کے ریگستان کا ہو یا افریقہ کے جنگل کا ہو یا امریکہ اور فرانس اور جرمنی کا ہو یا فقیر و غریب ہو یا مالدار ہو یا پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر انسان کے سر میں اللہ نے ایک میموری دی ہے، اس کا یہ پاور رکھا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کوئی اس میں بھوسا بھر لے یا کوئی اس میں کتاب بھر لے، یہ اپنے اوپر ہے۔
یہ انسان کا اللہ نے اپنے بس میں دے دیا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے 7 سال کے بچے اتنا موٹا، اتنی موٹی کتاب، اتنا ذخیر قرآن مقدس حفظ کر لیتے ہیں. یہ کہاں جھولے میں رکھتے کیا اس کو یاد کر کے؟ کہاں رکھتے اس کو؟ اسی دماغ میں رکھتے ہیں، اسی میموری میں اس کو محفوظ کرتے ہیں، اسی جگہ اس کو رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہر بچے کو دیا. 7 سال کا بچہ 500-600 صفحے کا کتاب، اور وہ بھی بغیر زبر زیر کی غلطی کے ایک ایک حرف کی ادائیگی کے ساتھ محفوظ کر لیتا ہے. اور اسے ایسے یاد ہے جیسے اس نے گویا کہ کسی نے اس کو داخل کر دیا، پیک کر دیا وہاں. ہمارے بوڑھے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں، ان کی گاڑیاں سفید ہو گئی. 70 سال پہلے کا واقعہ پوچھیے، فوراً بول رہی ہیں وہ واقعہ کسی باکس میں بند کر رکھے تھے کیا؟ وہ کہاں رکھے تھے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس میموری، اس دماغ کو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے میں نعمت کو بڑھا دوں گا، نہ شکری کرو گے نعمت چھین لوں گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. آپ کی زندگی پر عمل کر کے، آپ کے بتائے ہوئے سنتوں پہ عمل کر کے ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. یہ بلیو اور یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے نبی اس دنیا کے سب سے عظیم نبی. میں نے حدیث پاک پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک دنیا کے تمام انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سوال یہ ہے کہ انسان کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ تو نیچرل ہے، فطری چیز ہے. انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. لیکن لاڈلے پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو سکتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. کہا کہ تمہاری جان سے زیادہ؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر تم مومن نہیں ہو سکتے. تو عمر نے اپنی نگاہ نیچی کی اور پھر سر اٹھایا اور کہا اللہ کے نبی اب ہمارے نزدیک آپ ہماری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. تو کہا کہ اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا. سوال یہ ہے کہ محبت کی وجہ کیا بنتی ہے؟ محبت کن بنیادوں پر کی جاتی ہے؟ محبت کے ریزن اور کارن کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں سے ایک مال ہے، ایک جمال ہے، ایک حسب و نسب ہے. انسان کسی مالدار سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے مل کر رہیں گے تو کچھ مال مل جائے گا. تو اگر مال کی بنیاد پر محبت کی جائے تو اس روئے زمین پر سب سے بڑا مالدار ہمارے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضرت نبی فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفر دیا تھا اے نبی اگر آپ کہیں تو عرب کے ریگستان کو آپ کے لیے سونا بنا دیتا ہوں. اور عرب میں ریگستان کے علاوہ، پتھروں کے علاوہ، سنگریزوں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. جس آدمی کے لیے پوری سرزمین کو سونا بنا دیا جائے اس آدمی سے بڑا کوئی مالدار ہو سکتا ہے؟ تو اگر مالداری بنیاد ہو محبت کی تو ہمارے آقا سب سے پہلے مستحق ہیں کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. آئیے زمانے خوبصورتی پر، اگر خوبصورتی بنیاد ہے کوئی انسان بڑا خوبصورت ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے. اگر خوبصورتی پہ آتے ہیں تو آقا علیہ السلام سے خوبصورت اس دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا. شاعر اسلام حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان ابن ثابت کہتے ہیں اے میرے لاڈلے پیغمبر میری اس آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان آج تک نہیں دیکھا اور کسی ماں نے آپ سے خوبصورت بچہ آج تک پیدا نہیں کیا. آپ تمام عیوب ظاہری اور باطنی سے پاک پیدا کیے گئے. آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ رب سے ڈیمانڈ کیا تھا اللہ مجھے ایسا بنائیے. ہم میں سے کسی کو اللہ اگر آفر دے دے کہ
بتاؤ تم کو میں کیسا بناؤں، تو کیا کہیں گے ہم؟ بھائی جنت میں ملے گا، جنت میں یہ سسٹم چلے گا، وہاں پہ فیس مارکیٹ لگے گا۔ آج تو لوگ بیوٹی پارلر میں جا کے بندر بن کے چلے آتے ہیں، بال لال پیلا ہلا کر پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ بال کرا رہے ہیں، پیچھے سے صفا چٹ بندر کر کاٹ لیتے ہیں اور فیشن بتاتے ہیں۔ یہ لعنت ہے، ایسے بال پر لعنت ہے، اللہ کے نبی کی، فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو یہ جنت میں نظام بنے گا، وہاں بیوٹی پارلر لگے گا، وہاں پورے فیس لگیں گے، وہاں انسان چہرے خرید سکتا ہے، جیسا چہرہ دیکھے گا ویسا بننا چاہے تو انسان خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے اگر دنیا میں کسی انسان کو اللہ کہتے کہ بتاؤ تم کو کیسا بناؤں، تو کیا کہیں گے ایمانداری سے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم کو ایسا بنا کہ دنیا میں کوئی میرے جیسا نہ ہو۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں نبی آپ تو ایسے پیدا کیے جیسا کہ آپ نے رب سے ڈیمانڈ کیا تھا، اللہ مجھے ایسا بنائیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے گھر کے اندھیرے کمرے میں ہوتی، اللہ کے نبی آتے ایسی روشنی پھیلتی سوئی میں دھاگا ڈال دیتی تھی۔ آج ہمارے اخلاق کا عالم یہ ہے، حضرت فرما رہے تھے ہم اپنے گھروں میں کیا برتاؤ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ اگر گھر میں روشنی بھی ہو صاحب گھر میں داخل ہو ایسا ڈر ہوتا ہے عورتوں پہ کہ سوئی میں دھاگا کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، جلات چلا۔ یہ ہمارے اخلاق کا عالم ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ لو رأینا حبیبی لقطعنا قلوبہن، اگر میرے حبیب کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ دیتی۔ ایسا خوبصورت اللہ نے اپنے نبی کو بنایا تھا۔ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہو تو آقا علیہ السلام اس بات کا مستحق ہے کہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ بنا لیں کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام اپنے لاڈلے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، پھر زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ آج اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی اور ہر گھر میں شکایت ہے۔ بات زیادہ نہیں کریں گے، حضرت نے پہلے ہی کہا کہ بات زیادہ ہو اور عمل کم ہو تو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، بات تھوڑی سی ہو عمل زیادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت یہاں موجود ہیں، ڈر رہا تھا بس حضرت کی توجہ سے کچھ بول پا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آخر میں ایک بات میں بہت ہی اہم کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اس وقت ہر گھر کی شکایت ہے الا ماشاء اللہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، میری بیٹی نافرمان ہو گئی، ہر جگہ یہ شکایت ہے۔ کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا غریب، کیا امیر، سب کے گھر کی یہی حالت ہے۔ تو کیا صرف بچوں پر ہی ماں باپ کے حقوق ہیں؟ عام طور سے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں سمجھتی ہے میرے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اب باپ سمجھتا ہے میں جنت کا دروازہ ہوں، اگر تم مجھے نہیں مانا تو ہم جنت کے دروازے پہ کھڑے جائیں، تم کو روک دیں گے آنے سے۔ ہر ایک باپ ماں کو یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا فرما بردار ہو، میری بات مانے، میرا کہا مانے۔ کیا ہم نے اپنے حقوق ادا کیے؟ آج میں ماں باپ کے حقوق بیان نہیں کروں گا، آخر میں ایک واقعہ سنا دوں گا تاکہ بچے یہ نہ سمجھے کہ بس کرو آئیے مزہ آ گیا، ماں باپ کو کچھ نہ کرو، اپنا حق ادا کر لو۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف بڑا مشہور تھا، بڑے انصاف پرور بادشاہ، امیر المومنین اور بڑے ہی جلیل القدر صحابی۔ اللہ کے نبی نے آپ کو فضیلت میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، روئے زمین پر کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اگر کوئی آ سکتا تھا تو عمر کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ان کو نبی بنایا جاتا۔ وہ عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آئے، ایک والد صاحب آئے اور آ کر کہا کہ میرا بیٹا مجھے بہت مارتا ہے، اگر ہم ہوتے تو بیٹا کو بلاتے دو چار ہاتھ لگاتے اور کہتے جاؤ ابا کا خیال کرنا۔ وہ عمر تھے، وہ بغیر دونوں کی بات سنے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، کہا کہ ٹھیک ہے تم نے شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں مارا ہے، تمہیں گالی دیتا ہے، تم اپنے بیٹے کو بلاؤ، اس سے بھی ذرا پوچھے مسئلہ کیا ہے۔ بیٹا کو لایا گیا، بیٹا سے پوچھا کیا تم اپنے والد کو مارتے ہو، کیا ان کو گالی دیتے ہو؟ کہا ہاں۔
کہا کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس بیٹے نے کہا کہ حضرت اس سے پہلے کہ میں جواب دوں پہلے آپ یہ بتائیے کیا صرف ماں باپ کے حقوق ہمارے اوپر ہے؟ ہمارا کچھ حق ماں باپ پہ نہیں ہے؟ کہا کہ ضرور ہے۔ کہا کیا ہمارا حق ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا حق یہ ہے کہ تمہاری پرورش تمہارے والد بالکل شریعت کے مطابق کریں، اور اس طرح سے کہ اگر کوئی آدمی اپنی شادی کرنا چاہے تو نیک عورت سے شادی کرے، پھر جب بچہ ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دے، اس کو صحیح تعلیم دے، جب اس کے شادی کا وقت آئے تو اچھے گھر میں شادی کرے، اور یہ سب حقوق ان کو بتائے۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ حضرت میرے والد نے جس عورت سے شادی کی وہ عورت مجوسیہ ہے۔ مجوسیہ مطلب جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو مجوسی کہتے ہیں۔ میرے والد نے ایک مجوسیہ عورت سے شادی کی جو فاحشہ تھی۔ اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو میرا نام میرے باپ نے جعلن رکھا، اور جعلن کے معنی آتے ہیں پاخانہ کا کیڑا، نعوذ باللہ۔ جب یہ بات ہے تو عمر نے سنا تو کہا کہ دور ہو جاؤ یہاں سے، نعوذ باللہ۔ اب تم کیسے امید کرتے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور تمہارے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق دونوں کے ہیں۔ جس طرح سے ماں باپ کے حقوق بچوں پر ہیں تو بچوں کے حقوق بھی ماں باپ پر ہیں۔ وہ حق کیا ہے تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، آج ابھی ایک نئی رپورٹ آئی ہے، یورپ کی بات چھوڑ دیجئے، اپنے انڈیا میں بھی ساؤتھ وغیرہ میں بنگلور میں ایسے یونیورسٹیز اور کالج کھول دیے گئے ہیں جہاں پر بچے کے پیدائش سے 6 مہینہ پہلے بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ یہ ذرا تعجب ہوگا آپ لوگوں کو، نئی بات سنیں گے۔ بھائی ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ پلے گروپ میں بچوں کو بھیجتے ہیں، 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہوا انگلش میڈیم اسکول میں، اس کو بیگ لاد دیے، 4 کیجی کا بچہ 5 کیجی کا بیگ لاد کے اس بھائی بٹھا دیے بھیج دیے۔ پیسہ ہے نا بھائی، اب وہاں پر جو بھی سکھائے اس کو اس سے کیا مطلب ہے؟ کسی ماں باپ کو خبر نہیں ہے۔ وہاں نبی دیوس پہ چراغ جلوا دے یا کچھ بھی کرا دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس جائے بچہ گھر سے چل جائے، ہمیں سکون مل جائے۔ کہتے یہ ہیں کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ بچے کے پیدائش سے تقریباً 6 مہینہ پہلے بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے کیسے؟ ماں کا ایڈمیشن ہوتا ہے اسکولوں میں، اس کے فیس ہے 60,000 سے لے کر 2-2 لاکھ روپے تک۔ وہ کیا ہے کہ ماں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، جب ماں حمل سے ہوتی ہے تو ماں کا ایڈمیشن ہو گیا کالج میں، یونیورسٹی میں۔ اب ماں کا کام کیا ہے؟ 4 گھنٹے جائیں گے کالج میں، وہاں پر ایسے ایکٹیویٹی کیے جائیں گے۔ مان لیجیے کہ وہ بچہ سائنٹسٹ کا بچہ ہے، ڈاکٹر کا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے، اور وہ آدمی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا سائنٹسٹ بنے، میرا بیٹا فلاں بنے، تو اس یونیورسٹی میں اس کے ماں کے سامنے وہی کام کیے جائیں گے جو سائنس سے متعلق ہے، جو میڈیکل سائنس سے متعلق ہے، وہی پڑھائی کی جائے گی تاکہ وہ ماں بار بار اسی کو سنے، اسی کو دیکھے، اور اس کے ذریعے سے یہ چیز کنورٹ ہو کر اس بچے کے دماغ تک پہنچے گی اور بچہ اسی مائنڈ کا پیدا ہوگا۔ اور یہ بات آج کہہ رہے ہیں، 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ حضرت نے یہ حدیث سنائی آپ لوگوں کو۔ عورتوں سے 4 بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر اور حسب و نسب کی بنیاد پر۔ ان تینوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، کامیاب بنو۔ 1450 سال پہلے اس یونیورسٹی کا وجود آج آیا ہے، ہمارے نبی نے اس یونیورسٹی کا وجود دے دیا۔ آپ نے کہا ہے 4 مہینہ نہیں بلکہ میاں بیوی بننے سے پہلے، شادی سے پہلے تربیت شروع ہو گئی کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو عورت دیندار ہو، دیندار ہوگی قرآن مقدس کی تلاوت کرے گی، دیندار ہوگی نماز پڑھے گی، دیندار ہوگی تسبیحات پڑھے گی، دیندار ہوگی جھوٹ سے بچے گی، دیندار ہوگی غیبت سے بچے گی،
دیندار ہوگی، موبائل سے پرہیز کرے گی، پھر بچہ کیا ہوگا؟ وہ نمازی ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، دیندار ہوگا، کیونکہ اس ماں کے گود میں پل رہا ہے بچہ جو ماں سجدے میں روتی ہے، اس ماں کے گود میں پل رہا ہے بچہ جو ماں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، اس ماں کے گود میں پل رہا ہے بچہ جو اللہ کا نام لیتی ہے۔ لیکن ہم نے شادی کیسے کیا؟ ہم تلاش کرتے ہیں اسکول کی پڑھی لکھی لڑکی، جہیز موٹا مل جائے، چاہے وہ لڑکی آ کر گھر کو جہنم بنا دے، پوری نسل کو تباہ کر دے، منظور ہے، ہمیں جہیز ملنی چاہیے۔ ہم 4 ویلر پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم بھک منگے بن کر ہی صحیح، ہم کو 4 چکر چاہیے، چاہے پوری نسل تباہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھیے، بہت غور سے سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے کتنی حکمت بھری بات فرمائی کہ دیندار عورت سے شادی کرو، کیونکہ وہیں سے تمہارے نسل کی شروعات ہوگی۔ پھر اس کے بعد نبی نے کہا کہ جب شادی ہو جائے تو اس کے بعد حلال کمائی سے اپنی بیوی کی پرورش کرو، حلال کماؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ایک فرض کیا ہے؟ حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ حلال روزی کی تلاش کرو، کیونکہ حلال روزی کھائیں گے تو اس سے ہمارے بچے کے ذہن و دماغ پر ایک اچھا اثر پڑے گا اور ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ ہمارے امام صاحب نے فرمایا آپ لوگوں کو کہ آج ہمارا لقمہ حرام ہو گیا، دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ بہت سی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کے عالم میں ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر دعا کرتا ہے، یا ربی میرے دعا قبول کر لے، فَأَنَّا لَهُ يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَأْكُلُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام۔ ارے نبی، اللہ نے تو نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو نصیحت کی، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، حلال رزق کھائیے اور عمل صالح کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ حرام روزی کھانے والے انسان سے عمل صالح کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات بڑھ جا رہی ہے، جلدی ختم کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال روزی کی تلاش کرے انسان، حلال روزی کھائے، اس سے اس کے بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا، پوزیٹیو اثر پڑے گا، مثبت اثر پڑے گا، بچہ اچھا ہوگا، اس کا ذہن صاف ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ حمل دے دے، بچے کا وجود آ جائے، تو اب جو ہے اس ماں کے لیے کچھ تربیت دی گئی کہ وہ نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے، سجدے میں جائے، تلاوت کرے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب اللہ بچے کو پیدائش دے دیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اس کو اقامت کر دو، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کو بتا دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز میں کامیابی پوری اس کو بچے کے ذہن میں بات ڈال دی جائے۔ اس کے بعد جب 7واں دن ہو تو اس کا عقیقہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ بچہ اپنے والدین کے لیے سفارشی نہیں بنے گا۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، اور عقیقہ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بچوں پر جب مصیبت آنے والے ہوتے ہیں اللہ اس کو ٹال دے، اس کا سر گنجا کر دے، اس کے بال کے برابر سونا یا چاندی جو اللہ نے حیثیت دیا وہ صدقہ کر دے، اور اچھا سا نام رکھے۔ نام پہ بات آ گئی۔ نام کا حال یہ ہے، ہم لوگ تو فیلڈ میں ہیں، کلکتہ وغیرہ رہتے ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو کیا فون آیا کہ حضرت بیٹا ہوا ہے، میرا نام بتائیے، یونیک نام بتائیے گا۔ اب ان کو بولیے محمد رکھ دو، احمد رکھ دو، عمر رکھ دو، عبد الرحمان رکھ دو، حضرت یہ سب اور نام ہو گئے، کچھ نیا نام بولیے۔ اب اس کو عدنان بتاؤ، عفان بتاؤ، حضرت یہ نام تو پڑوس میں ہے، بغل میں ہے۔ اب ایک نام کے لیے 20 منٹ 25 منٹ، ایک دوست پونے سے فون کیے، اب 45 منٹ تک نام بتاتے رہے۔ اب تعلقات اچھے تھے، ساتھ میں رہے تھے، اس لیے مجبوراً برداشت کرتے رہے، لیکن جب سر سے پانی اوپر ہو گیا تو ہم نے کہا کہ بھائی کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ایک دم یونیک نام بتائیے۔ میں ایک کام کرو، نمرود، قارون، حداد، شداد کا رکھ دو، ایک دم یونیک نام ہے، پوری دنیا میں کہیں نام تم کو نہیں ملے گا۔ ارے کیا بات کر رہے ہیں، کوئی نام ہے بھائی؟ کہ اللہ کے بندے، نبی کا نام پسند نہیں تمہیں، صحابہ کا نام پسند نہیں، اللہ کا نام وہ پسند نہیں تمہیں، تو کیسا ہی نام تم کو بتائیں گے؟ ہمارے نبی نے کہا ناموں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ آج کل سنٹو، پنٹو، چنٹو، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا عقیقہ کرو، اس کا اچھا نام رکھو، پھر اس کے بعد بچوں کو صحیح تعلیم دو۔ صحیح تعلیم کیا دو؟
اس کو 4 سال کا ہوا 5 کلو کا بیگ لاد کے اس پہ انگلش کی کتاب رکھ کے ڈیلی ڈاگ اس کی ٹکٹ کر کے بھیج دو اس کو اسکول میں، بس بات ختم۔ نہ اس کو اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، اس کو ڈاگ کیٹ فیٹ کی معلوم بس۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بنائیے، سائنٹسٹ مت بنائیے، پائلٹ مت بنائیے، انجینئر مت بنائیے، بلکہ بنائیے جو کچھ بنانا ہے بنائیے، سب سے پہلے اسے ایک انسان بنائیے، اسے مسلمان بنائیے، اسے پتہ ہونا چاہیے میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے، میرے باپ کا مقام کیا ہے، میرے نبی کون ہے، آخری نبی کون ہے، ان تمام باتوں کو اسے پتہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تم چرخ پہ جھولو یا ہواؤں میں اڑو، یہ جو شعر ہے، لیکن یہ بات رہے یاد کہ تم اللہ رسول کو نہ بھولو، جہاں جانا ہے جاؤ، جس فیلڈ میں جانا ہے جاؤ، لیکن سب سے پہلے اس بچے کو بتایا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، بچے انگلش میڈیم اسکول میں گئے، کنوینٹ میں گئے، وہاں کیا سکھایا گیا اس کو، بیٹا جب تم بڑے ہو جانا، جوان بننا، تو جب تم بڑے ہو جاؤ، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دینا، ورد آشرم میں ڈال دینا، کیونکہ تمہارے پرسنل زندگی میں، تمہاری نجی زندگی میں تمہارے ماں باپ بہت دخل اندازی کریں گے، انٹرفیئر کریں گے، اس لیے ان کو اولڈ ایج سینٹروں میں ڈال دو، ورد آشرم میں ڈال دینا۔ یہ وہاں سکھایا جاتا ہے، اور پھر امید کرتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کے آئے گا تو ہماری عزت کرے گا۔ جبکہ آپ مکتب میں پڑھائیے، قرآن مقدس پڑھائیے، تو قرآن مقدس نے ماں باپ کے بارے میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اگر اف کہہ دو گے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، ان کو جھڑکو مت۔ نبی نے کہا باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ شروع میں اس کو سکھا دیجیے، شروع میں اس کو یہ بتا دیجیے، جب یہ اس کے مائنڈ میں سیٹ ہو جائے گا کہ ماں باپ کا مقام بہت ہے، اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں، اور اس کے بعد نبی ہمارے محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، یہ بات جب ذہن میں بیٹھ جائے، حلال و حرام سمجھ لے، پھر آپ دنیا کی تعلیم دیجیے، جتنا آگے بڑھا سکتے ہیں بڑھائیے اسے، کوئی نہیں روکتا ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ قرآن مقدس کی پہلی آیت، یہ پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہاں پر اللہ نے ایجوکیشن سے شروع کیا، تعلیم سے شروع کیا۔ اسلام تعلیم کے بارے میں ہمت افزائی کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، حکم دیتا ہے پڑھو، کیا پڑھو، اقرأ ما تنفع الناس، پڑھو اور ہر وہ چیز جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، ہیومن بینگ کو فائدہ ہو، انسانیت پنپے تمہارے اندر۔ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ انسان موبائل میں سیلفی کھینچتے کھینچتے سیلفش ہو گیا۔ اب کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پہلے لوگ دوڑتے تھے اس کو بچانے کے لیے، اب لوگ موبائل میں ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ سیلفی کا نتیجہ ہے کہ انسان سیلفش ہو گیا۔ ہمارے بچوں کو نہیں سکھایا گیا ہیومینٹی کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتا ہے، مانوتا کیا ہوتا ہے، ان بچوں کو ہم نے سکھایا نہیں، اور یہ سکھائے گا اسلام، یہ سکھائے گا قرآن، یہ سکھائیں گے محمد رسول اللہ، کیونکہ قرآن مقدس نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام کے اعمال کا حال یہ تھا، خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے پڑوسی کو کھلاتے تھے پہلے کھانا، خود جنگ میں پیاس کی شدت سے مر جاتے ہیں لیکن دوسرے بھائی کو پانی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ انسانیت کون سکھائے گا؟ قرآن مقدس سکھائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیجیے، قرآن و حدیث کی تعلیم و تربیت دیجیے۔ اپنے ماں باپ اور بچوں سے میں کہوں گا جوان ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اگر ہمارے ماں باپ نے غلطی کیا، ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دی، ڈاکٹر بنا دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے ہم مارنا شروع کر دیں، آج سے آپ کو ہم پرمیشن دے کے جائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، دو واقعہ۔ ایک واقعہ، جو لوگ ماں باپ کی خدمت کریں گے ان کا کیا ہوگا، اور جو خدمت نہیں کریں گے ان کا کیا ہوگا، دو واقعہ بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے، قرآن مقدس کا شاید ہی کوئی پارہ ہو جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہو۔ کریم اللہ لقب تھا ان کا، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملنے ایک آدمی آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے، اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ دیکھو فلاں کسائی جو ہے وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا،
بڑا تعجب، میں نبی اور کسائی میرا جنت میں ساتھی، جو عجیب بات کر رہی ہے۔ کہاں ملے گا؟ کہا کہ فلاں بازار میں جاؤ، وہاں تم کو ملاقات ہوگی۔ یہ گئے، علامت اللہ نے بتا دی، گئے وہاں پر دیکھا ایک کسائی گوشت کاٹتا ہے۔ آپ گئے، کھڑے ہوئے، پہچانتا نہیں تھا۔ آپ نے کہا بھائی میں آپ کے مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے میرے گھر پہ تشریف لے چلیے۔ وہ اپنا دکان بند کیا، گھر لے کر آیا، لا کے کونے میں بٹھا دیا، اور اس کے بعد ایک کونے میں گیا، وہاں ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ ان کو اس کسائی نے اس عورت کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، گود میں رکھا، بالکل بوڑھی ہو گئی تھی، ان کا منہ صاف کیا، اس کے بعد کچھ کھانا تیار کیا، کھانا کو نرم کر کے اس کو کھلایا۔ جب کھلا دیا تو اس بوڑھی عورت نے کچھ دعا دی، حضرت موسیٰ سن نہ سکے۔ جو نوجوان وہاں سے آیا تو موسیٰ نے کہا یہ کون عورت ہے؟ کہا کہ وہ میری ماں ہے، اور میرا نظام ہے کہ میں صبح جاتا ہوں تو ماں کو پہلے کھلا کے جاتا ہوں، آتا ہوں تو پہلے ماں کو کھلاتا ہوں، پھر اپنے والوں کو سوچتا ہوں۔ اچھا جب تم کھلا دیے ماں کو تو ماں نے کیا دعا دی؟ کہا کہ میری ماں جب بھی میں کھلاتا ہوں دعا دیتی ہے میرے بیٹے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ ایک ماں کی دعا نے کسائی کو جنت میں نبی کا ساتھی بنا دیا۔ لیکن اگر اسی ماں باپ کی نافرمانی ہوگی اور انہی ماں باپ کو ستایا جائے گا تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں اپنے روڈ پہ شوہرا پہ تیزی سے رات کو 10 بجے جا رہا تھا گاڑی سے، ایک نوجوان روڈ پہ کھڑا چلا رہا ہے زور سے، میں نے آواز سنی لیکن گاڑی نہیں رکا، محسوس ہو کے بدماش ہو کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر خیال آیا کہ بھائی کوئی پریشان حال ہوگا، چلو پلٹا کر پوچھتے کیا ہے۔ کہتے ہیں گاڑی پیچھے کر کے لایا، نوجوان کو دیکھا وہ چیخ رہا ہے، گدھے کی طرح چلا رہا ہے۔ پوچھا بھائی مسئلہ کیا تمہارا؟ کہتا ہے دیکھو یہ جو بلڈنگیں ہیں روڈ کنارے پر ہماری بلڈنگ ہے۔ کہتا بلڈنگ ہے تمہاری ہے، رات کو 10 بج رہے ہیں، تم یہاں کیوں چلا رہے ہو؟ جاؤ آرام کرو۔ کہا کہ آرام چھن چکا ہے، زندگی جہنم بن گئی ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میرا پیر دیکھیے۔ پیر اٹھایا تو دیکھا اس کے پیر کے تلوے میں ایک چھوٹا سا زخم ہے۔ حضرت دیکھا معمولی زخم ہے، دوا کھا لو ٹھیک رہے گا۔ کہا کہ دوا کی بات کرتے ہیں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملاقات کیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے اس کا علاج نہیں ہے، درد اتنا ہے کہ کوئی آرے سے ہم کو چیر دے، گولی مار کے اس کو برداشت کر سکتا ہوں، زخم برداشت نہیں ہو رہا سے۔ کہا کہ معاملہ ہے کیا، تم کھل کر بتاؤ۔ تو اس نوجوان نے اپنا درد بھرا واقعہ سنایا۔ نوجوانوں سنو اس بات کو ذرا غور سے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں بالکل چھوٹا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اکیلی میری ماں تھی اور میں تھا، میں آہستہ آہستہ بڑا ہوا، جب نوجوان ہو گیا جسم میں طاقت آئی، جسم میں طاقت پر ایک بات یاد آ گئی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، انسان کے جسم میں قرآن مقدس کے 28 پارے کے پہلے آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ انسان کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ ہماری اور آپ کی پیدائش کیسے ہوئی ہے سب کو پتا ہے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا اپنے گھروں میں، اب ہمارے بھی بچے ہو گئے ہیں، ہم نے بھی دیکھا بچہ پیشاب پہ ہاتھ مار کے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے بچے پیدا ہوتے ہوں تو کہیں نہیں رکھتے ویسا، میں ایسا ہے کیا؟ کسی گاؤں میں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے آپ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو بچے سامنے بیٹھے سب نے یہ غلطی کی ہے، ہر بچے سے غلطی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے پیشاب کون ہے پانی کون ہے۔ لیکن یہی بچہ جب اللہ اس کی زندگی بچاتا ہے، عقل آتی ہے، تھوڑی سی گویائی آتی ہے، جب بڑا ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس اللہ نے اس کو دماغ دیا، جس اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کی خدا کی نافرمانی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ وہ خدا جو تمہیں طاقت دیا ہے ایک لمحے میں تمہاری طاقت کھینچ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں ڈاکٹر عائض القرنی، ان کی کتاب ہے لا تحزن، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھے ہیں خدا کی قدرت پر۔ ایک آدمی کو پیرالائسس ہو گیا، بھاری مار دیا اس کو، ایک دم بالکل مفلوج، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر والے لاتے تھے روزانہ، ایک درخت کے نیچے ایسے بٹھایا تھے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو۔ ایک روز آگے بیٹھایا، اس کو رکھا ایسے، اوپر سے درخت سے ایک بچھو اترا، اس کے سر میں ڈنک مارا اور یہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ بچھو کے ڈنک مارنے سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کی موت ہو جانی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کر دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ زہر میں تریاق میں زہر خدا بن سکتا ہے۔
جس اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے عقل و شعور دیا وہ چھین کر پاگل بنا سکتا ہے، وہ گویائی چھین کے اپنی زبان کی طاقت چھین سکتا ہے۔ اس لیے اس خدا سے مت ٹکرائیے، اس کا حکموں سے عدولی مت کیجیے، کیونکہ ہماری طاقت نہیں کہ اس کی پکڑ کو برداشت کر سکے۔ اس نے نمرود، فرعون، قارون، شداد، حامان کو اس نے ہلاک کر کے عبرت کا نشان بنا کے ہمیں بتا دیا کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے طاقت کے سامنے۔ اگر بات میں یہ بول رہا تھا کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں بڑا ہوا مجھے طاقت آئی تو میری صحبت، میرا تعلق غلط لڑکوں سے ہو گیا۔ آج کل ماحول بگاڑنے والے بہت ملیں گے۔ شاعر نے کہا یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا چیز ہے تو وہ دیوار بدل جاتے ہیں۔ جیسے صحبت ملے گا انسان ویسے ہی بن جائے گا۔ تو کہتا ہے غلط صحبت مل گیا، میں شراب پینے لگا، نشہ کرنے لگا، رات کو دیر سے آتا، میری ماں میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی، کہتی بیٹا تو اکیلا ہے، تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جلدی آ جایا کر، تجھے دیکھتی ہوں تو سکون ملتا ہے۔ میں ماں کی باتوں کو ٹال دیتا، ایسے ہی کرتا رہا۔ ایک روز نشے میں آیا، ماں نے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ماں کو ایک تھپڑ مار دیا۔ جو ہی میں نے ماں کو تھپڑ مارا میری ماں کے زبان سے آہ نکلی، دل سے آہ نکلی، اور اس نے کہا خدا تو اس کا بدلہ لینا۔ اس کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد میرے اس پیر میں یہ پھوڑا نکلا، اس میں اتنا درد ہے کہ اگر مجھے کوئی آلہ سے چیز اس کو برداشت کر سکتا ہوں، یہ زخم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ اس کو لات کے بعد گدے میں دھکیل دوں، میں وہاں سے چلا گیا اور میں نے یہ کہا کہ عبرت کا نشان ہے، اللہ نے بتا دیا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا ہے، ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم ماں باپ کی خدمت کر اپنی زندگی کو تابناک بنائیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، دنیا کو سنوار لیں، ورنہ ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ الغرض بات یہاں سے چلی تھی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ نبی نے کہا تھا، گویا کہ نبی کی اطاعت میں اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ لاڈلے پیغمبر کی اطاعت، لاڈلے پیغمبر کے نقش قدم ہی ہمارے لیے سب سے عبرتناک ہے، سب سے عظیم ہے۔ اسی پہ عمل کر کے ہم کامیاب بن سکتے ہیں، ورنہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنے راستے ہیں سب کا اینڈ ایسی جگہ ہے جہاں جا کر ہم ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے سنت کا راستہ، شریعت کا راستہ، جس پہ چل کر ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری نسل صحیح ہو سکتی ہے، پورا ہمارا ماحول، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی صحیح ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کچھ غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرا دو پھر نہیں بولا وہیں سے کرا دیں، وہیں